بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اپنے اصلی دشمن کو آج تک ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ وہ کبھی کسی کونے میں چھپ کے وار کرتا ہے، کبھی کس انداز سے اپنا زہر گھولتا ہے، کبھی کس جگہ کبھی کس جگہ، کبھی کس طرح کبھی کس طرح۔ دشمن اصلی کو تو پہچانا ہی نہیں، وہ ہے نفس اور شیطان۔ اصل دشمن ہمارا وہ ہے، جس نے اس کو پہچان لیا وہ 3 درجے پا جائے گا۔ 3 درجے۔ سب سے پہلا درجہ ولایت کا، دوسرا جو درجہ پائے گا وہ درجہ پائے گا حفاظت کا، اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے اخلاق کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، اس کے رزق کی حفاظت، اس کی جائیداد کی حفاظت، اس کی نسلوں کی حفاظت، اس کی عزتوں کی حفاظت، اس کے بیٹے بیٹیوں کی حفاظت۔ ایک درجہ وہ پا جائے گا۔ پہلا درجہ کون سا؟ ولایت کا۔ دوسرا درجہ حفاظت کا، اور تیسرا درجہ جو پائے گا وہ کفایت کا پائے گا، اس کی کفایت ہوگی، کفالت ہوگی۔ اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ دشمن کونے خدرے سے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے، ایک صاحب آئے، کھانے میں شامل ہو گئے، وہ بسم اللہ پڑھنا، اللہ کا نام لینا بھول گئے۔ شیطان جو ہر طرف سے چکر کاٹ رہا تھا، اس کو موقع نہیں مل رہا تھا، وہ بھی شامل ہو گیا۔ اچھا، بعد میں اس کو خیال آیا کہ میں نے تو کھانا کھایا پر کھانے میں بسم اللہ تو پڑھی نہیں۔ اس نے اسی وقت دل ہی دل میں پڑھ لی، بسم اللہ اولہ آخرہ۔ میرے آقا مسکرا دیے، ہنسی نکل گئی۔ غلاموں نے پوچھا، حضور کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے؟ فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شیطان آ کے شامل ہوا، بعد میں اس کو یاد آیا، جب اس نے پڑھا نا بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کو اتنی بڑی الٹی آئی کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں، مجھے اس پہ ہنسی آ گئی۔ اب یہ کفایت ہماری ختم کرتا ہے۔ جس کھانے پہ شیطان آتا ہے اس کھانے کے وٹامنز ختم ہو جاتے ہیں۔ میں برکت کو وٹامنز کہہ رہا ہوں۔ کھانا ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ 10 دیسی گندم کھا رہے ہیں تسبیح کھانے میں، اس میں 4 چیزیں نہیں نکلی ہوئی، اس میں سے میدا نہیں نکلا ہوا، اس میں سے سوجی نہیں نکلی ہوئی، اس میں سے نشاستہ نہیں نکلا ہوا، اس میں چھان بھورا نہیں نکلا ہوا۔ یہ 4 چیزیں نکال کے باقی بچا کیا؟ رات بھی مجھے وہ آیا، ہمارا جوان احمد، وہ کہنے لگا جی میں کتنی بوریاں پیس کے آئے؟ کہنے لگے جی پتہ نہیں 11 بتا رہا تھا، کتنی بتا رہا تھا۔ آٹا ختم ہو رہا تھا، وہاں گیا، تراویح کے بعد سحری کے بعد گیا، افطاری کے بعد، اور وہاں سے 11 بوریاں پیس کے آ گیا۔ اپنی چکی ہے، اپنی گندم ہے۔ اب یہ گندم، اس میں جو کچھ ہے، جو اس کی انرجی، جو اس کی طاقت، جو اس میں قوت، جس میں سے 4 چیزیں نکال دی جائیں وہ ہوگی؟ بالکل یہی حال کھانے کا ہے۔ ایک وہ کھانا جس پہ اللہ کا نام لیا ہوا، ایک وہ کھانا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا ہوا۔ اچھا، روٹی وہ بھی روٹی ہوتی ہے، ذائقے میں تو فرق نہیں ہوتا، پرکھنے والے پرکھ لیتے ہیں کہ ذائقے میں فرق ہے۔ روٹی وہ بھی روٹی ہے، پر وہ پھوگ ہے، اور یہ روٹی ہے۔ جس روٹی کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا، میرے آقا فرماتے ہیں
ساری کائنات کی سچی خبریں دینے والے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس پہ شیطان کھاتا ہے. اور شیطان کیا کھاتا ہے؟ شیطان یوں کھاتا ہے. ایک میں واقعہ سناؤں. انہوں نے رکھی دہی سامنے، دہی، انہوں نے دہی کا نا پورا کنڈا رکھ دیا. اس نے کہا بھائی اس میں سے آپ کھا لیں. بہت سارے بندے تھے، اسی میں ہاتھ ڈال کے کھا لیں. ایک بندے نے کہا، اس نے کہا میں تو صرف چند لقمے کھاتا ہوں. اس نے پکڑ کے ساری ملائی یوں کر دی. موٹی موٹی ملائی تھی. دہی کی ملائی بڑی لذیذ ہوتی ہے. اس نے پکڑ کے نا یوں ایسے ہاتھ کر کے نا ایسے اپنی طرف کر کے ایسے پکڑ کے اس نے کھا لیا. اس نے کہا بس میں چند لقمے کھاتا ہوں. ہمارے ہاں ایک ہوتی تھی، اسے ہم اس کا نام تو تھا کچھ، اس کو شیخنی کہتے تھے، شیخنی کا گھر. وہ شیخنی جو ہوتی تھی وہ میری اماں کو کہتی تھی کہ میں ایک پیالی دودھ دی پینی ہے، بس ایک پیالی. وہ ایک پیالی کیا ہوتی تھی؟ 3 کلو دودھ وہ رات کو صبح ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی تھی. وہ خشک ہوتے 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 وہ بن جاتی تھی ایک پیالی. میں تو ایک پیالی پیتی ہوں، میں ایک پیالی سے زیادہ نہیں پیتی. اس ایک پیالی میں سارا جوہر ہوتا تھا، سارا خزانہ ہوتا تھا. وہ جو دشمن ہمیں نظر نہیں آتا، جس کی خبر میری آقا نے دی ہے، اس دشمن سے ہم بچ نہیں رہے. وہ کبھی بیت الخلا میں جا کے ہمیں ڈس لیتا ہے، انجیکشن پکڑ کے یوں لگا دیتا ہے. یہاں بابا جی ہوتے تھے ٹیمپل روڈ پہ، تو مجھے ایک دوست آیا، کہنے لگا بیٹا فوت ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا اس بیٹے کو؟ کہنے لگے مال پہ جا رہا تھا، جہاں یہ سروس اور باٹا کی دکانیں ہیں، مال روڈ پہ. کسی نے آ کے پیچھے سے زہر بھرا ہوا انجیکشن ایسے مار کے چلا گیا. اس کے اندر مارا اور انجیکٹ کیا، چلا گیا. 3 دن تڑپتا رہا، مر گیا. یہ انجیکشن تو ہمیں نظر آتا ہے، کبھی بندے نے زہر کا انجیکشن لگا دیا، بندہ مار دیا. وہ جو ہمیں ٹوائلٹ میں بیت الخلا میں انجیکشن اس نے لگایا، اس نے کھانا کھایا اور کھانے میں اپنی بعض بندے ہوتے نا کھانا کھاتے ہوئے یوں لقمہ کیا، اندر کا منہ کا بھی اندر آ گیا. یا کھانا تھا اچھا، اس نے کہا تو نے نہیں کھانا، اس نے تھوک دیا، انہوں نے کہا تم کھاؤ جاؤ. ایسے بعض اس نے کھانے میں تھوک دیا، اس نے کہا تم جب کھاؤ. یہ شیطان کی تھوک والا، غلاظت والا، خباثت والا، نجاست والا کھانا، یہ تو کولیسٹرول بنے گا، یہ تو یورک بنے گا، یوریا بنے گا، بلڈ پریشر بنے گا، شوگر بنے گا، دکھوں تکلیفوں کا ذریعہ بنے گا. دشمن کو پہچانا ہی نہیں. اور میرے آقا نے قدم قدم پہ فرما دیا کہ تیرا دشمن ہے. بابا جی گھر سے نکلے نماز کے لیے، راستے میں کیچڑ تھی، پھسلے، گرے، کپڑے خراب ہو گئے. پھر گئے جا کے کپڑے بدلے اور پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف تشریف لائے. اچھا، پھر جب نماز کے لیے آئے تو پھر گرے اور گرتے ہی کپڑے خراب ہو گئے. جب کپڑے خراب ہو گئے پھر گئے. یوں 3 دفعہ آنا جانا ہوا. جب 4تھی دفعہ گرنے لگے تو ایک معزز آدمی نے سنبھال لیا، مسجد میں لے گئے. اس نے کہا بھلا ہو تو بڑا نیک آدمی ہے. اس نے کہا بابا جی شیطان ہوں میں. اس نے کہا شیطان؟ اس نے کہا جب پہلی دفعہ گرے تھے اور آپ نے عزم پکا رکھا تھا کہ تسبیح خانے سے جانا نہیں ہے، لاکھ گروں، لاکھ ٹھوکریں لگیں، آپ نے عزم پکا رکھا تھا کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے کپڑے بدل کے، آپ کی بخشش ہو گئی تھی. جب دوسری دفعہ گرے اور آپ نے عزم پکا رکھا، عزم نہیں چھوڑا، آپ کے گھر والوں کی بخشش ہو گئی. اور جب تیسری دفعہ گرے اور آپ نے عزم پکا رکھا،
آپ کی پڑوسیوں کی بخشش ہوگی. میں نے کہا بابا تو بڑا نقصان دہ آدمی ہے, چاندہ کیے. اس نے کہا بابے کو سنبھالو. اور میں جا رہا تھا وہاں لارنس گارڈن میں, کبھی کبھی سیر کرنے جاتا تھا, تو ایک بابا جی کو دیکھا یہاں تک نیکر پہنی ہوئی, بنیان پہنی ہوئی, بالکل کوئی 70-80 کے قریب, سوکھا پتلا, اندر پیٹ گھسا ہوا, ایسے کر کے ورزش کرتا جاگ رہا تھا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ بابے کو پوچھے چاندہ کیے. اور نہ چربی, نہ موٹاپا بابا, نہ کولیسٹرول, نہ کوئی یوریا, نہ تجھے یورک ایسڈ, نہ تیرا پیٹ, نہ ویٹ. کہنے لگے بابے کو پوچھے چاندہ کیے. کہنے لگا کہ حکیم ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ کہا جو صحت مند آدمی اسرائیل کو تحفتاً پیش کرے اسے حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں. صحت مند آدمی اسرائیل کو ہدیہ کرے اسے حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں. اصل دشمن کو تو پہچانا نہیں. اب دیکھیں آج نہیں سو رہے. اصل دشمن کو تو پہچانا نہیں, ہمارے پیچھے ہے. اس نے روز ازل سے عہد کیا ہے کہ اس کو میں نے جنت میں نہیں اپنے ساتھ لے جانا ہے. اب اس کے چکر, اس کے ہیلے, اس کے بہانے. مجھے ایک بندے نے عجیب بات بتائی. کہنے لگے تسبیح خانے میں آنے سے پہلے وسوسے نہیں آتے تھے, تسبیح خانے میں آنے کے بعد وسوسے شروع ہو گئے. آپ کے بارے میں وسوسے, بدگمانیاں, شک, گھٹیا سوچیں, تسبیح خانے کے بارے میں, آنے والوں کے بارے میں, ادھر ادھر کے بارے میں وسوسے شروع ہو گئے. میں نے کہا ذرا, میں نے کہا شاباش شاباش. کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا تیرے پاس دولت آ گئی ہے, شیطان آنا شروع ہو گیا ہے, اب سنبھل. پہلے فقیر تھا, تنگ دست تھا, فقیر کے گھر آ کے چور فقضہ کرے گا. اب تیرے پاس دولت ایمان کی, اخلاق کی, ذکر کی, تسبیح کی, کچھ نہ ہو محفل میں آ کے بیٹھنے سے جو کریم کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جھولیاں بھر جاتی ہیں. یہ اتنی بڑی دولت ہے, جھولیاں بھر جاتی. تیرے پاس دولت آ گئی ہے. اب وہ شیطان پیچھے ہے, وہ کہے گا اس کو تسبیح خانے سے نکال, تسبیح سے نکال, یہاں سے نکال, یہ جو کنیکشن جڑا ہوا ہے یہاں سے نکال. اب 100 شک, 100 بدگمانیاں پیدا کرے گا. اس شیطان کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں, جو ہمیں سچی راہوں سے ہٹانا چاہتا ہے, سچے راستوں سے ہٹانا چاہتا ہے, سچی منزل سے دور کرنا چاہتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے اوپر اپنی غیرت کا مسئلہ بنانا چاہتا ہے کہ میری غیرت کو اس نے چیلنج کر دیا. تھوڑی تھوڑی دیر میں کیا کرتا ہے, اپنی غیرت, میری غیرت کو اس نے چیلنج کر دیا. میں نے کپڑا یہیں لٹکانا ہے, کوئی ہٹا کے دکھائے, کوئی ہٹا کے دکھائے. انہیں کہ میرا کپڑا یہیں لٹکے گا, آؤ ہٹا کے دکھاؤ. اصل کو پہچانے, اصل کو پہچانے کہ میرا دشمن کون ہے. قل اعوذ برب الفلق. سنیں اب اس میں آپ کو دشمن کی پہچان کی علامات بتا. قل اعوذ برب الفلق, میں پناہ مانگتا ہوں مولا تیری, چھتری میں آنا چاہتا ہوں. آگے کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ جو تو نے مخلوق پیدا کی ہے نا, اس کے شر سے میں تیری پناہ, تیری چھاؤں, تیری چھتری میں آنا چاہتا ہوں. مخلوق وہ جو نظر آ رہی, وہ جو نظر نہیں آ رہی. جو نظر آ رہی وہ انسان ہے. اچھا, ہم انسانی نظر بات سے بہت ڈرتے ہیں, شیطانی نظر بات سے انتہائی طور پہ غافل ہیں, نہیں ڈرتے. اور میرے پاس جو کیس آتے ہیں وہ 90% سے زیادہ شیطانی نظر بد کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں, 10%, 8% انسانی نظر بد کے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں. شیطانی نظر بد
زہر سے زیادہ تیز ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور یہ انسان کو کھا جاتی ہے. اس کے ساتھ مسائل، مشکلات، ہرڈلز، بے چینیاں، پریشانیاں، شیطانی نظر بد. من شر ما خلق، من شر ما خلق، ایسی مخلوق مولا جو تو نے پیدا کی ہے، میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. وہ کیڑا ہے، وہ مچھر ہے، وہ سانپ ہے، وہ بچھو ہے، وہ زمین کے نیچے کی، وہ زمین کے اوپر کی، وہ زمین کے درمیان کی مخلوق، والا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. عبادہ بن صامت سردار تھے بہت بڑے، غلطی سے بل میں پیشاب کر دیا. کس کے بل میں؟ چوہے اور سانپ کے بل میں پیشاب کر دیا. اس لیے حدیث میں ہے کہ بلوں میں پیشاب نہ کرنا. میں صحراؤں میں جاتا ہوں نا، وہاں بل ہوتے ہیں، میں اس سے بچتا ہوں. حالانکہ اس میں بظاہر چوہا آ رہا ہے، سانپ آ رہا ہے، چوہا آ رہا ہے. آقا نے فرمایا بلوں میں پیشاب نہ کرنا، یہ ان کے گھر ہیں. عبادہ بن صامت بڑے جلیل القدر صحابی، اپنے قبیلے کے سردار، انہوں نے پیشاب کیا اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا. مدینہ میں ایک آواز آئی اور سارے مدینہ والوں نے سنا کہ عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے اور ہم نے اس سے بدلہ لیا ہے کہ اس نے ہمارے بل میں پیشاب کیا ہے. اصل دشمن کو پہچانے جو ہمیں نظر نہیں آتا. یوسوس فی صدور الناس، دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنت والناس، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. کبھی انسانوں کے ذریعے کانوں میں باتیں ڈلوائے گا، بدگمانی کی، شک کی. غور سے میری طرف دیکھیے گا، وسوسوں کی انسانوں کے ذریعے. کہاں چل پڑا، وہ کہاں تجھے ڈگڈگی پہ نچا رہے، کبھی انسانوں کے ذریعے. کیا ملے گا یہاں؟ پڑا ہوا ہے تیرا کاروبار، تیرا گھر، تیرا بزنس، تیرے بچے، وہ اس کو تو دیکھ. کبھی لوگوں کے ذریعے اور کبھی اندر کے ذریعے وسوسے ایسے ہوں گے کہ بندہ کہے گا میں نماز توڑ کے نکل جاؤں، بندہ کہے گا میں تسبیح چھوڑ کے نکل جاؤں. ایسے وسوسے. یوسوس فی صدور الناس. اس دشمن کو پہچانے اور اس کی واضح علامات اللہ پاک جل شانہ نے قرآن و حدیث میں دے دی ہیں. واضح علامات 100% اس کی سمٹمز موجود ہیں. اس کو پہچانے. یہ ہمارا دشمن ہماری روٹی کھاتا ہے، یہ ہمارے گھر کا پانی پیتا ہے، یہ ہماری چیزوں کو استعمال کرتا ہے، ہماری فریجیں خالی کرتا ہے. یہ دشمن. اب آپ نے روٹی رکھی، روٹیاں تھی 2، ملی بھی 2، لیکن ان روٹیوں میں سے نشاستہ بھی نکل گیا، سوجی بھی نکل گئی، چھان بھی نکل گیا، اور میدا بھی نکل گیا. اب روٹی کھا رہے ہیں. اچھا یہ چیزیں نکل جائیں، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ واقعی چیزیں نکل گئیں، باقی پھوک بچی. ہم وہ پھوک والا آٹا کھا رہے ہیں، اس میں وہ تقویت، اس انرجی وہ تو نہیں ہوئی. بالکل اسی طرح شیطانی دنیا اندر سے روح نکال لیتی ہے، جسم کی بھی غذا کی بھی. جب جسم کی روح نکل گئی، جسم ایک مردہ جسم ہے، اس کو اٹھا کے جہاں پھینک دو، اس کو گناہوں میں پھینک دو، اس کو بدکاری میں پھینک دو، اس کو میخانے، شراب خانے میں، جوئے خانے میں پھینک دو، اس کو جہاں پھینک دو، اس کے اندر کی روح نہیں ہے. دیکھیں، ایک وہ مریض ہے جو اٹھا بٹھا کے چمچ ڈالتے ہیں، اسے مردہ نہیں کہیں گے، لیکن وہ بیچارہ ہے بے بس، بے ست، بے حیثیت. جو اللہ کا نام پڑھتا رہتا ہے، لیتا رہتا ہے، وہ اللہ جل شانہ وہ اللہ جل شانہ کی رحمت میں، حفاظت میں رہتا ہے، اور اس کے اندر ایک جان اور قوت رہتی ہے. کیوں کہتے ہیں عبادت کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے؟
صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے. کبھی آپ نے اس نقطے کو نہیں سوچا؟ عمر بڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 100 سے 200 سال کا ہو جائے گا. یہ بڑی باریک بات ہے کہ تھا 100 سال کا وہ 200 سال کا ہو جائے گا. اللہ پاک جتنی بھی عمر ہوتی ہے اس کے پل پل میں برکت دیتا ہے، اس کے پل پل میں سکون دیتا ہے، اس کے پل پل میں چین دیتا ہے. اگر سفید پوشی بھی ہے تو اللہ اس کو زندگی کا سکون اور چین دیتا ہے. اگر مالداری بھی ہے تو اللہ زندگی کا سکون اور چین دیتا ہے. دشمن کو پہچانے. یہ قدم قدم کی دعائیں اس لیے ہیں. یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ گھر سے نکلنے کی دعا اس لیے ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس لیے ہے. کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ اس لیے ہے. کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ اس لیے ہے. ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی، اندیکھا دشمن بڑا خطرناک ہوتا ہے. اندیکھے وار کرتا ہے وہ. آج میں آپ کو جادو کی تعریف بتاؤں، پھر جاگے تو میری طرف دیکھیں پھر بتاؤں گا. ابھی بہت سارے نیچے سر کیے ہوئے ابھی مراقبے کا وقت نہیں ہے، ابھی دیر ہے مراقبے کے وقت میں. ابھی بھی ہیں کوئی؟ جاگ گئے؟ کتنی دیر کے لیے ہیں؟ کتنی دیر کے لیے؟ چند منٹ کے لیے. چلو چند منٹ میں کیش کر لیتا ہوں. جادو کی تعریف بتاؤں؟ جادو دشمن کا وہ وار ہے کرنے والے کا پتہ نہ چلے، جو کیا اس کا پتہ نہ چلے. بندوق وہ وار ہے کہ چلانے والے کا پتہ چلتا ہے، گولی ٹھا کر کے لگتی ہے اس کا ہی پتہ چلتا ہے. جادو وہ وار ہے کوئی پتہ نہیں کس نے کیا اور کوئی خبر نہیں کیسے ہوا، کوئی خبر ہی نہیں. جادو وہ وار ہے اور جنات اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس لیے اگر زندگی میں بہت نیکی چاہتے ہیں تو 66 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. ہمارے سلسلہ قادری میں لطائف ہیں. یہ ہے سلطان الاذکار، خفی، اخفا، لطائف ہیں. اس میں ایک لطیفہ ہے، لطیفہ نفس. غور سے سمجھے گا. میرا جو رات والا درس ہوتا ہے وہ اور انداز کا ہوتا ہے، اور جو صبح کا درس ہے وہ اور ابھی تک ساتھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. رات کے درس کی کیفیت اور ہوتی ہے، صبح کے درس کی کیفیت اور ہوتی ہے. جو صبح کے درس میں چوکنا ہو کے بیٹھے اس میں بہت گہری باتیں ہوتی ہیں. یہ جو لطیفہ نفس ہے نا، اس کا تعلق نفس سے ہے. لطیفہ نفس، نفس امارہ جو گناہوں کی طرف دھکیلتا ہے، نافرمانیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. میں کئی وظیفے بتاتا ہوں. یا کہاروں کا انگلی میں 11 دفعہ رکھ کے اگر یا کہاروں انگلی ناف میں رکھ کے اگر 11 بار پڑھیں تو حیرت انگیز اس کے رزلٹ ہیں. گناہوں سے، نافرمانیوں سے، زیر ناف کے مسئلے سے. الملک القدوس السلام، اس کے بارے میں میں بتاتا ہوں. 66 بار جو بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اتنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو بندہ 66 بار پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ 70 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جن کے ہاتھوں میں ہتھوڑے ہوتے ہیں. جو جن شیطان اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا 70 فرشتے اس کے اوپر ہتھوڑے برسا دیں گے. فرشتہ کتنا بڑا تو اس کا ہتھوڑا کتنا بڑا اب اللہ ہی جانے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس. اصل دشمن کو پہچانے جو ہمارے پیچھے ہے، اور وہ 2 جگہوں پہ زیادہ لگتا ہے.
2 जगहों पे, और एक जगह पे लगता नहीं है, दाखिल हो जाता है। सुन लें, 2 जगहों पे ज्यादा लगता है, एक जगह पे लगता नहीं है, दाखिल हो जाता है। एक बैतुल खला में यह दुश्मन ज्यादा लगता है, और एक बाजारों में, सड़कों में नजरों के जरिए ज्यादा लगता है। और दाखिल कहां होता है? खाने के अंदर दाखिल हो जाता है। खाने के साथ अपनी जहर, अपनी पॉइजन ऐसी शीशी पूरी उड़ेलता है कि यह अंदर दाखिल हो जाता है। बाजारों में बहुत लगता है, सड़कों पे बहुत लगता है, जब नजरें भटकती हैं वहां बहुत लगता है, और यह लूट लेता है। और बैतुल खला में बहुत लगता है, और खाने में तो खुद अंदर चला जाता है। जिस खाने के साथ अल्लाह का नाम न पढ़ा जाए वहां तो खुद अंदर चला जाता है। असली दुश्मन को पहचाने। मैं खड़ा था इंडिया के बॉर्डर पे, सामने ही खड़ा था। मुझे कहने लगा दुश्मन का बॉर्डर है। मैंने कहा वाकई दुश्मन का बॉर्डर है। फिर उन्होंने मुझे वो दूरबीन दिखाई, एक इनकी पोस्ट थी, एक सामने उनकी पोस्ट थी। मैंने ऐसे दूरबीन में देखा तो सामने उनके सिपाहियों की एक्टिविटी, हर चीज नजर। वो कहने लगे जिस तरह हम उनको देख रहे हैं वो भी हमें देख रहे हैं। कोई उठ रहा, कोई बैठ रहा, कोई जा रहा, कोई जा रहा, वो सारा कुछ कर रहा है। अच्छा, उसने मुझे कहा ये दुश्मन की पोस्ट है, ये देखें। मेरे अंदर एक बात आई कि इससे बड़ा कहीं दुश्मन और है जिसको हमने दुश्मन भी नहीं समझा, उसका ताक़्क़ुब भी नहीं किया, उसका पीछा भी नहीं किया, उसका इजाला भी नहीं किया, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं किया, हत्ता कि सबसे बड़ी गलती हुई उसको पहचाना भी नहीं है। युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, कभी जिन्नों की शक्ल में, कभी इंसानों की शक्ल में। इंसानों के जरिए कहेगा कहां फंस गया, कहां आ गया, ये जिंदगी है, ये दुनिया है, निकल यहां से इस हल्के से। कभी अंदर जिन्नों के जरिए, यह नजर नहीं आएगा, कभी अंदर अंदर सोचें डालेगा, वसवसे डालेगा। जिसने इस दुश्मन को पहचान लिया दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। और मैंने कहा है दुश्मन 2 जगह से लगता है, एक जगह से अंदर चला जाता है। अब दुश्मन के 3 मौके पहचान लिए। एक मौका बैतुल खला है, एक मौका। दूसरा मौका सड़कें, बाजारें, जहां बदनजरी है, बदनजरी है, बदनजरी है। वो एक आध दफा एक डॉक्टर साहब हैं, बड़े नेक इंसान हैं, दुर्वेश आदमी हैं। मैं उनके पास गया तो उनके पास बदनजरी का सामान सारा होता है। कोई उठा के दे रहा, कील कांटा कोई कर रहा, किस तरह कर रहा। मैं खामोश बैठा रहा और मैं कहता रहा, मैंने कहा इनका रिस्क पता नहीं बच जाएगा, कहां लगेगा, नस्लों में बचेगा। फिर मैं उनके लिए दुआ करता रहा। मैंने कहा मौला, इन्होंने अपने इर्द गिर्द, बिजनेसमैन है, समझदार आदमी है, उन्होंने जो किया है ठीक किया है, अपने बिजनेस के उसूल के मुताबिक लाजवाब किया है बंदे ने। बंदा बड़ा ज़हीन है, उसने सारे जाल ठीक फैलाए हैं। बिजनेस के उसूल के मुताबिक बंदा कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट कहते हैं, खुद नहीं क्या भला कहते हैं, मैं इंग्लिश भूल गया है। हां, बंदा बिल्कुल ठीक है भी दुर्वेश। अब मैं सोचता हूं, मैंने कहा इस बंदे की नस्लों में रिज्क, क्योंकि वो बरकत की जिंदगी और है, कसरत की जिंदगी और है। और मैं देखता हूं 1000-1000 रुपए के नोट उनकी दराज में जा रहे होते हैं। 1000-1000 रुपए वाला नोट, बंदा 1000-1000 रुपए लेता है, तगड़े पैसे लेता है, डंके की चोट पे लेता है, हां टिका के लेता है। तो मेरे दोस्तों, असल जिंदगी जिसकी चीज की हम तलाश करें वो जिंदगी है, और दुश्मन को तलाश करें वो कौन दुश्मन है, उस दुश्मन का क्या करेंगे, उस दुश्मन का क्या करेंगे। और दुश्मन की तलाश करते करते आप पे बहुत बातें उठेंगी, बहुत धुएं, बहुत बादल, बहुत गुबार,
الزامات کا، بہتان کا، شک کا، شبہ کا، عجیب و غریب باتیں سامنے آئیں گی، عجیب و غریب کہانیاں سامنے آئیں گی۔ میں اپنے بارے میں بعض کہانی ایسی سنتا ہوں جس کا منہ سر ہی نہیں ہوتا۔ میں بال کٹوانے گیا، ایک نئی ہے، بس وہی ایک ہی ہے، آج 14-15 سال ہو گئے ہیں اسی پاس میں۔ 3 طریقے ہیں بال کٹوانوں کے، چلو میں بتا دوں آپ کو۔ ایک ہے کہ سر منڈوا دینا، ایک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک برابر ہو۔ میں ایسے کرتا ہوں، موٹی مشین ہوتی ویسے پھیر دیتا ہے، پرزا لگا کے برابر ہو۔ ایک یہ ہے زلفیں۔ یہ 3 انداز ہیں جو میرے آقا سے ثابت ہے، ٹھیک۔ وہاں مجھے بندہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ یہاں ساتھ ہیں ایک صاحب، وہ کہتے ہیں میں آپ کا کلاس فیلو ہوں۔ میں نے کہا میرے کلاس فیلو تو کوئی نہیں ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں اور بھی باتیں سننے کو ملی۔ میں نے کہا چل وہیں۔ میں اس کی بائک پہ بیٹھا تھا، پیچھے میرے بال بھی مجھے چپ رہے تھے۔ میں وہاں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، ملے، میں کہ جی۔ اچھا، وہ کچھ ٹونے ٹان کے کچھ حکمت وغیرہ یہ بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ذرا طبیعت دکھانی ہے۔ جی بیٹھے۔ میں نے کہا جی دیکھیں بات سنیں، مریض ہوں لا علاج، گناہوں کا مریض، نافرمانیوں کا مریض، اس کے منزلوں کی دوری کا مریض، اور دل کے کھوٹ کا مریض۔ میں نے کہا مریض ہوں لاجواب، دل ساتھ چھوڑ گیا ہے، سنا ہے آپ کے پاس علاج ہے، بہت جگہ گیا ہوں۔ مزنگ چنگی میں ایک حکیم طارق بھی ہے، اس نے ایسے کیا، سچ کہہ رہا ہوں میں ممبر پہ بیٹھ کے، اس نے ایسے کیا، ایسے کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے حکیم طارق، میں نے نہیں کہا میں حکیم طارق کے پاس گیا ہوں، میں نے کہا میرے بول ایسے ہوں جن میں جھوٹ بھی نہ ہو۔ میں نے کہا مزنگ چنگی میں حکیم طارق بھی ہے، اس نے ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے ایسے کیا۔ کیوں؟ چھوڑیں ان بات کو، آپ بتائیں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میں کہ جی حق کا بتانا، صحیح راستہ دکھانا بھی تو خیر ہے، مجھے دکھاؤ راستہ۔ اور میں میرا کلاس فیلو ہے، اکٹھے ہم پڑھتے رہے ہیں۔ پھر اس نے میرے فراڈ کے 993 قصے سنائے۔ فلاں جگہ بیٹھا تھا، وہ فراڈ کیا، فلاں جگہ بیٹھا تھا، وہ دھوکہ دیا، فلاں عورت کو دھوکہ دیا، فلاں مرد کو دھوکہ دیا، فلاں کو دھوکہ دیا۔ اچھا، کہنے لگا بس چھوڑیں، آپ کا مسئلہ کیا؟ میں کہ نہیں، ذرا بات تفصیل سے ہونی چاہیے، مجھے بتائیں۔ اس کے پاس تو میں نے کہا بڑی دنیا آتی ہے۔ کہنے لگے، مجھے کہنے لگا دنیا آئے لیکن حقیقت یہی ہے، اور کوئی حقیقت نہیں آتا۔ میں کلاس فیلو ہوں، سالہ سال ہم اکٹھے پڑھے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا، اور ساتھ ایک بندہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا میرا ماموں تو ان کا مرید ہے۔ اچھا، وہ ایسے سمجھ گئے؟ میرا ماموں تو ان کا مرید، وہ جو مزنگ چنگی میں وہ گوگا نیلام اندر گلی میں رہتے ہیں۔ ہاں ہاں کہلی، میں نے کہا ہاں وہی۔ میرا ماموں تو ان کا مرید ہے۔ میں نے کہا میری ماموں سے ذرا بات کروانا۔ کہ کیوں؟ میں کہا ذرا مت۔ ماموں سے میں نے بات کرائی، انہوں نے کہا جی کوئی بندہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم، حکیم طارق بول رہا ہوں۔ او مرشد، میری خوش قسمتی۔ اس نے دیکھا نا، یہ ظالم خود ہے۔ کیا حال ہے؟ میں نے کہا میں یہاں آیا تھا، دوست ہیں ملنے کے لیے، تو آپ کا تذکرہ ہوا۔ حضرت آپ کہاں ہیں؟ میں ابھی آتا ہوں بس۔ میں نے کہا نہیں، بس آپ کا دعا، انشاءاللہ درس میں آتے رہتے ہیں نا۔ اچھا آپ حکیم ہیں؟ اچھا سچ پوچھیں، سچ بات ہے، میرا حافظہ اتنا کمزور ہے، بعض وقت میں اپنے والد کو بھی بھول جاتا ہوں۔ اب بولو کیا کرو گے؟ یہ سچ ہے۔ میں اٹھا، میں نے کہا سال سے آپ کی طرف سے الزامات، گندی گالیاں، چیزیں سن رہا تھا، میں نے آپ کو معاف کیا، میں جا رہا ہوں۔ پیچھے اس نے فلاں بندے کو فون کیا کہ حکیم طارق بہت سے بندے لے کے مجھ پہ حملہ کرنے آیا تھا، قاتلانہ حملہ کرنا۔
یہ دشمن نہیں ہے، یہ ان راہوں کا حصہ ہے۔ ہر برگ پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، کبھی کانٹے کبھی پھول، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ الزام نبیوں پہ لگے، ولیوں پہ لگے، صحابہ پہ لگے، اہل بیت کے لگے، نہ میں ولی ہوں، نہ نبی ہوں، نہ صحابی ہوں، نہ اہل بیت ہوں، نہ متقی ہوں، نہ بزرگ ہوں، نہ پہنچی ہوئی سرکار ہوں۔ تو اگر مجھ پہ کوئی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منزل مل رہی ہے، کام ہو رہا ہے۔ یہ دشمن نہیں ہے، ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، ان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اصل دشمن کو پہچانے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دعائے خیر کی جائے۔ میں ایک صاحب کے ہاں گیا، ان سے ملاقات کرنے کے لیے بڑے ڈھونڈتے ڈھانڈتے حیدرآباد میں ان سے ملاقات کرنے گیا۔ انہوں نے میرے خلاف مضمون لکھا ٹکا کے، اور ساتھ خط بھیجا کہ جی خیر خواہی کے جذبے سے میں نے یہ لکھا ہے۔ اصلاح اشتہار لگا کے کی جاتی ہے، ارادہ کی جاتی ہے؟ کسی کی اصلاح کرنی ہو تو اس کے لیے اشتہار شہروں میں بانٹا جاتا ہے یا اس کو کان میں بات کہی جاتی ہے؟ بولے؟ میں نے رکھ دیا، ٹھیک ہے، میں نے کہا اس راہوں کا حصہ ہے۔ یہ دشمن نہیں ہے ہمارے، یہ نہیں ہے دشمن۔ آپ میرے قصے سنیں گے، کہنے لگے جی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے بندہ بھاگم بھاگ آیا ہو، کیا ہو؟ مجھے دیکھیں ایسے کہنے لگا، کہنے لگے جی ایئرپورٹ پہ حکیم طارق بیٹھا تھا، مومن شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو دیکھا، جوتا اتارا، جو مارنا شروع کیا، حکیم طارق کو سور بنا دیا۔ میری فلائٹ نہیں، میرا جہاز نہیں، میرا سفر نہیں، ایک کہانی ایسی بنائی، ادھر پھیلائی، ادھر پھیلائی، ادھر پھیلائی۔ مجھے بندہ کہنے لگا آپ کے دشمن ہیں، میں نے کہا نہیں ہیں، میرے رب نے کہا ہے عدو مبین، کھلا دشمن تمہارا شیطان ہے اور نفس ہے۔ اور آج کھلے دشمن کی میں نے 3 جگہیں بتا دی حملے اس کے، ایک بیت الخلا میں، ایک کھانے پینے میں، اور ایک نظروں میں۔ بازار ہے، جہاں بھی ہے، وہ آپ کا موبائل آپ کی جیب میں ہے، وہ آپ جس انداز سے بازار نہ جائیں، وہ موبائل کے ذریعے نقصان۔ یہ دشمن ہیں ہمارے، ان کو پہچانیں اور ذہن میں رکھیے گا، اگر تسبیح خانے میں رہتے ہوئے ان دشمنوں کو نہ پہچانا، یہ اندر کی روح نکال دیں گے، یہ اندر کی روح کھینچ لے گے۔ پھر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اتنا سارا فائدہ نہیں ہوا، ٹینکی میں ہم پانی ڈالتے رہے، تو نے اپنی ٹوٹیاں نیچے کھلی رکھی، پانی ڈالتے رہے، تو نے ٹوٹیاں کھلی رکھی، اور تیری ٹینکی بھری نہ۔ پھر کہتے جی ملا کیا؟ اس نے کہا دینے والے نے کمی نہیں کی، تیرے لینے میں کمی ہے، تیرے لینے میں کمی ہے۔ اس دشمن کو پہچانے، اس مخالف کو پہچانے۔ اور یہ مسنون دعاؤں سے، اللہ سے مانگنے سے اور محنت کرنے سے ہوگا۔ اور کس سے؟ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں، اپنے آپ کو جماعت کے ساتھ، یہ جماعت بیٹھی ہے اللہ کے دوستوں کی، بس اس کے ساتھ جوڑے رکھ اور جڑا رہے، جوڑے رکھ اور جڑا رہے۔ تیرے کانوں میں شک، شبہ، وسوسے بہت پڑیں گے، تیرا پیر کہاں ہے؟ تیری گندم کو آگ لگ گئی، کہاں ہے تیرا پیر؟ یہی دشمن کہتے تھے، کہاں ہے نعوذ باللہ؟ لے آؤ محمد، اپنے نواسوں کو نہ بچا سکا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لے آؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے دانت مبارک شہید کر دیے احد میں، اپنے بیٹے جھولیوں میں ابراہیم نے جان دے دی، اپنا بیٹا نہ بچا سکا۔ یاد رکھیے گا، نبوت کے ساتھ
नबूवत के साथ आजमाइशें होती हैं, और अल्लाह पाक सबसे ज्यादा आजमाइश अपने नेक बंदों से लेता है। और सारी कायनात की मदद मेरे मदीने वाले के साथ है। सारी कायनात की इज्जतें, सारी कायनात की हुर्मतें, सारी कायनात की बरकतें मेरे मदीने वाले के साथ हैं। दुश्मन मुशरिकीन, और अब तक के दुश्मन जिससे मुस्तशरिकीन कहते हैं, काफिर, किताबों में यह बात अब भी लिखते हैं। एतराजात सबसे ज्यादा मेरे मदीने वाले पे, नबी पे हुए, क्योंकि मकाम बड़ा ऊंचा था। जितना ऊंचा कोठे पे बंदा खड़ा होता है, हवा उतनी ऊंची लगती है। तो अपने दुश्मन को पहचाने। नफ्स और शैतान मेरा दुश्मन है, इसकी हिफाजत में मैंने रहना है, इसकी हिफाजत में मैंने रहना है। और हिफाजत कौन करेगा? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मौला मैं तेरी हिफाजत में आना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका। यहां भी आऊज़ है, वहां भी आऊज़ है। मैं तेरी हिफाजत में आना चाहता हूं। क्यों? मैं बच नहीं सकता। बचूं तो उस वक्त जब दुश्मन को देखूं। मैं देख ही नहीं सकता। शैतान को देख सकते हैं आप? मौला मैं तो देख ही नहीं सकता। इसलिए अनदेखे दुश्मन के लिए अनदेखी ताकत चाहिए, और अनदेखी ताकत अर्शी ताकत है। अनदेखे दुश्मन के लिए अनदेखी ताकत चाहिए, और वो आमाल की ताकत है। और आपको एक चीज बताऊं, ये जो बैठ के नफी असबात का आप जिक्र करते हैं ना, ये सिर्फ सर हिलाने का नाम और अल्लाह का नाम लेने का नाम नहीं है। हां, इसमें बड़ी ताकत है, बहुत कुव्वत है। क्योंकि जो ताकत कलमे में है, कायनात की किसी इबादत में नहीं है। इतनी ताकत तो है कि 100 साल का काफिर पड़े, सारा जंग उतर जाए और रंग सारा चढ़ जाए एक पल में। जो कलमे में ताकत है, वो किसी कायनात की चीज में ताकत नहीं है। अभी जो आप बैठ के जिक्र करेंगे कलमे का, जिस ध्यान के साथ, जिस तवज्जो के साथ, इसका ध्यान में आज आपको एक छोटा सा नुक्ता बताऊं। जब आप कहें ना, मेरी तरफ देखिए जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अंदर से मेरा ला था, शिर्क, बिदत, अल्लाह का गैर, सारा ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल के अंदर बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। जो ला कहा वो ला हुआ, वो ला भी उसमें ला हुआ, जो ला हुआ को ला हुआ, फिर क्या हुआ? अल्लाह हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 फिर अल्लाह को दिल में ठोस भर, फिर अल्लाह को दिल में भर, तसव्वुर के साथ, तवज्जो के साथ। ये अल्लाह वालों के तरीके ऐसे नहीं होते, ये कठपुतली के तमाशे नहीं हैं, ये हकायक हैं। ये जो आप जिक्र करते हैं, इसमें आजम का भी करेंगे, ये इसमें आजम का जिक्र मसाइल और मुश्किलात के हल जादू के तोड़ में ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। अल्लाह के नाम से बड़ा कोई ताकतवर चीज है? टुकड़े टुकड़े हो जाता है जादू, जिन्नात, असरात, कुफ्र, बातिल, और अंदर रूह की दुनिया संवर जाती है। नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो। यह नफी असबात है। ला इलाहा इल्लल्लाह नफी असबात है। नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो, ते अंदर बूटी मुश्क मचाया, ते जहां फुलन ते आई हो वो बूटी अल्लाह के नाम की, कशजरतन तय्यबतन, जिसको कुरान कहता है, वो अंदर की बूटी। मुर्शिद बाहू हरदम जीवे, जाए बूटी लाई हो। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो। सारी तौहीद इसके अंदर है, इसके अंदर सारी तौहीद है। समझने की बात है। जिसको समझ नहीं आती वो कहते हैं ये क्या है, ये सारी ऐसी बिदत ही बिदत है। अरे दीवाने, तुझे पता ही नहीं है हक़ाइक़ के इन लफ्जों को समझ, इसमें सारी की सारी तौहीद है, इसमें सारी तौहीद है। तो अब बैठ के अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान के साथ। किसके ध्यान के साथ? अल्लाह के यकीन के साथ और अल्लाह के पूरे तसव्वुर के साथ ऐसा जिक्र करेंगे,
انگ انگ اللہ کا نام لے، دل کا ذرہ ذرہ اللہ کا نام لے، اور اندر ایسے میرا اللہ کا نام رچ بس جائے کہ آخری وقت میں جب زبان لڑکھڑا جائے، سب چیزیں بھول جائیں، آنکھیں پتھرا جائیں، ہاتھ پاؤں ختم ہو جائیں، اندر سے چیز نکلے اور زبان پہ آ جائے، وہ ہے اللہ کا نام۔ جو یہ ذکر کرے گا آخری وقت میں انشاءاللہ ضرور اس کو کلمہ نصیب ہوگا، خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر من خیر فقیر من خیر فقیر وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.